آج انشاءاللہ العزیز چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے چوتھے پارے کی ابتدا میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ امت محمدیہ، تم ایمان اور نیکی کے کمال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیزیں، وہ چیزیں جو تمہارے دل کے قریب ہیں، وہ اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں ایک نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرا باغ ہے، مجھے بڑا پسند ہے اور مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اپنا محبوب مال میرے نام پہ خرچ کرو، وہ میں اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں، آپ جسے چاہیں جہاں چاہیں وہاں خرچ فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے یہ ایمان افروز جملے سنے تو فرمایا بخن بخن یا ابا طلحہ، ابو طلحہ کیا بات ہے، تو نے تو اخیری کر دی، اللہ نے حکم دیا تو نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگی میں کبھی آپ اور میں بھی اس قرآن کی آیت اور تفسیر سن کے ہمیں جو محبوب چیز ہے، وہ گھڑی ہو، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، کھانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک چیز جو آپ کے دل کے قریب ہے وہ اللہ کے نام پہ لازمی خرچ کریں کہ ہم بھی اس آیت میں داخل ہو جائیں کہ ہم نے بھی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ کی۔ اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تو اس پر یہود اور نصارہ نے بڑا شور و غل مچایا اور کہنے لگے بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی اس بات کو رد فرمایا اور بیت اللہ کی 3 خصوصیات بیان فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، روئے زمین پر جو اللہ کا پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ دوسری اس کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، بیت اللہ میں ایسی نشانیاں ہیں جو اس کے شرف کو، اس کی بزرگی کو، اس کی عزت کو بڑھاتی ہیں۔ ان نشانیوں میں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حتیم ہے، صفا مروہ ہے۔ اور تیسری اس کی صفت بیان فرمائی گئی، جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے گا وہ گویا امن میں آ گیا، اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی جان بھی عمل میں، اس کا مال بھی امن میں آ گیا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے حج کی فرضیت کی آیت نازل فرمائی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کی طرف سے ہر صاحب وسعت پر حج فرض کر دیا گیا، جس کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہو اور گھر میں دینے کا راشن کا سامان ہو، اور عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم بھی ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، جو مالی وسعت کے باوجود حج نہ کرے، حضور فرماتے ہیں وہ عیسائی ہو کے مرے، وہ یہودی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمارے رشتہ داروں میں یا اہل و عیال میں یا دوست احباب میں اگر کسی کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے اور اس کے اوپر حج فرض ہے تو اس کی منت سماجت کر کے اس کو کہیں درخواست دو، فریضہ ادا کرو، ورنہ حضور کا بڑا سخت فرمان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ مطلب کیا ہے؟ دین کو اور دینی احکامات کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ 2 قبیلوں میں لڑائی ہونے کی قریب تھی، رسول اللہ کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دونوں میں صلح کروائی اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور آج اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے لا تفرقوا، آپس میں فرقوں میں مت بڑھو۔ میرے عزیزو، ہمارے بر صغیر کا یہ المیہ ہے، یہاں ایک دکھ بھری داستان ہے کہ ہر جگہ فرقہ واریت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ نیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، مسجدوں میں چلے جائیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں کھولی ہوئی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مسائل بیان کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، امت مسلمہ کو آپس میں توڑا نہ جائے، لڑوایا نہ جائے، امت کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے یہاں اتفاقی اور متفق علیہ اتنے مسائل ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اہل حدیث کے یہاں جی نمازیں کتنی ہیں دن میں؟ 5 ہیں 6 ہیں؟ 5 ہیں۔ دیوبندی حضرات کے یہاں کتنی ہیں جی؟ 5 ہیں 6 ہیں؟ 5 ہیں۔ بریلوی حضرات کے یہاں کتنی ہیں جی؟ 5 ہیں 6 ہیں؟ 5 ہیں۔
سچ بولنا سب کہتے ہیں ضروری ہے، والدین کی خدمت کرنا سب کہتے ہیں ضروری ہے، بیویوں کو مارنا سب کہتے ہیں گناہ ہے، غیبت کرنا سب کہتے ہیں گناہ ہے، رشوت لینا سب کہتے ہیں حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا سب کہتے ہیں حرام ہے۔ تو ہمارے ہاں متفق علیہ چیزیں اتنی ہیں، پہلے امت کو متفق علیہ چیزوں پہ تو جمع کر لیا جائے، اختلافی چیزیں تو بعد کی بات ہے، بعد کی بات ہے۔ ہم امت کو فرائض کے اوپر لانے کی محنت نہیں کرتے، ان کو الجھاتے ہیں ہلکی پھلکی چیزوں میں۔ تو میری درخواست ہے، ہم اپنی مسجد میں ان مسائل کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، جو ان مسائل کو چھیڑتا ہے اس سے گزارش کی جاتی ہے بھئی آپ کسی اور سے جا کے پوچھ لیں۔ ہمارے ہاں پہلے متفق علیہ پہ جمع ہوا جائے، کیا تمہاری بیوی پردہ کرتی ہے، اس کے بعد رفع الیدین کی بات کر لیں گے۔ اپنی بیوی کو پردہ تو کرواؤ، بیٹی کو پردہ تو کرواؤ۔ تمہاری بیٹی نماز پڑھتی ہے، تمہاری بیٹی نماز پڑھتی ہے، تمہارا سارا گھرانہ نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں عائشہ الصدیقہ، ان کی سیرت کا تمہاری بیوی کو پتہ ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور آ کے منہ اٹھا کے ہلکے پھلکے مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے اور امت کو آپس میں توڑ دیا جاتا ہے۔ تو ان میرے بھائیوں دوستوں، ایسے لوگوں سے بھی بچا جائے اور ان مجالس سے بھی بچا جائے۔ رہی بات علمی اختلاف کی، تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ اہم بات کرنے لگا ہوں میں۔ علمی اختلاف صحابہ سے چلا آ رہا ہے، اور وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جب وہ دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اختلاف وہ برا ہے جب علمی اختلاف کی بجائے ذاتیات کے اوپر تنقید کی جائے، گالی گلوچ دی جائے، ہاں جی، عزت کو تار تار کیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر غلط، علمی نہیں، ایک دوسرے کے اوپر غلط فتوے لگائے جائیں، علمی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ ذاتیات کی بنیاد کے اوپر۔ ورنہ اختلاف تو علمی اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ سے کہ بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اللہ کی شان، عصر کا وقت راستے میں ہو گیا، ابھی صحابہ اس جگہ پہ پہنچے نہیں تھے جہاں پر حضور نے فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ پہنچ کے نماز پڑھنی ہے۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعض کہتے ہیں ابھی پڑھنی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں وہاں پہ پہنچ کے جا کے پڑھنی ہے۔ جنہوں نے کہا ابھی پڑھنی، انہوں نے پڑھ لی، انہوں نے عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی، اور جنہوں نے کہا نہیں پڑھنی، حضور نے فرمایا تھا مقام پہ پہنچ کے جا کے پڑھنی ہے، انہوں نے نماز قضا کر دی، نماز کا وقت نکل گیا، اس کے بعد انہوں نے جا کے نماز پڑھی۔ ابھی یہ مسئلہ کون سا ہے جی؟ فرض مسئلہ ہے، فرض مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے نہ پڑھنے والوں کے اوپر لعن طعن نہیں کر رہے، اور نہ پڑھنے والے پڑھنے والوں پہ لعن طعن نہیں کر رہے۔ جب یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا گیا تو حضور نے فرمایا دونوں درست ہیں، دونوں درست ہیں۔ تو میرے بھائیو، وہاں فرائض میں اختلاف تھا تو ایک دوسرے کی عزت کی جاتی تھی، یہاں رفع الیدین، آمین اونچی کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، میلاد منانا نہیں منانا، ان مسائل میں الجھا کے امت مسلمہ نے لڑنا تو کفر کے ساتھ تھا، لڑنا تو باطل کے ساتھ تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں، جس وجہ سے باطل دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ فیصل آباد کے اندر 400 لڑکے، نوجوان لڑکے اسلام چھوڑ چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں۔ ہم تو ایک بندے کو نمازی نہیں بنا پاتے۔ تو یہ فکر انگیز باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے امت مسلمہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فضیلت کی 3 بنیادی وجوہات اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی فضیلت، دوسری امتوں کے برعکس امت مسلمہ ہر اس چیز پر ایمان رکھتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور دوسری فضیلت بیان فرمائی، یہ امت، یہ لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، اور تیسری فضیلت اس امت کی بیان فرمائی، یہ لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں، خود بھی گناہوں سے روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی گناہوں سے روکتے ہیں۔ یہ میرے عزیزو فضیلت ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی لگائی ہوئی شرط پوری کرے، یعنی ان تینوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم نیکی کے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے، تم دعا مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور آج دیکھیں ساتھ والے گھر میں شادی ہے، گانے چل رہے ہیں، ڈھول ڈمکا چل رہا ہے، پڑوسی اس کو روک نہیں سکتا کہ یار یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا،
تو میرے عزیزو اتنی اپنے اندر جرت پیدا کریں. گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، تو ڈرائیور سے پیار سے جا کے بات کی جا سکتی ہے، جھگڑنا نہیں ہے، لیکن پیار سے. اتنا ایمانی جذبہ تو ہونا چاہیے بندہ پیار سے کہہ دے بھائی یہ حرام کام ہے، خود بھی گناہ گار ہو رہے ہو، پوری کی پوری گاڑی والوں کو گناہ گار ہو رہے ہو، اور اسی حالت میں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ہمارے کانوں میں گانے کی آواز ہوئی اور دور سے ہماری روح قبض ہوگی تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اتنی باتیں تو کی جا سکتی ہیں یار. اتنا بھی تو ضمیر مردانہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کی بات بھی نہ کر سکے، اللہ کی بات بھی نہ کر سکے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے منافقین اور کفار سے دلی دوستی کرنے سے منع فرمایا اور اس کی 4 وجوہات بیان فرمائی. فرمایا یہ کافر اور منافق لوگ تمہیں جانی نقصان پہنچانے کی سر دھڑ کی بازی لگائیں گے، پوری کوشش کریں گے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی ان کے دلوں کی یہ چاہت ہے کہ تم دین اور دنیا کے اندر امت مسلمہ ناکام ہو جائے، چاہے سائنس ہو، سائنس کی ٹیکنالوجی میں بھی مسلمانوں کو ناکام کر دیا جائے، اور دینی معاملات میں بھی ان کو آپس میں لڑوا کر گتھم گتا کروا کے ان کو آپس میں ختم کروا دیا جائے اور ہم باطل کو پھیلاتے رہیں. اور تیسری بات بیان فرمائی ان کے دلوں میں تمہارے لیے حسد ہے، بغض ہے، نفرت سے دل بھرے پڑے. اور چوتھی وجوہ بیان فرمائی ان کے چہرے اور باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے جنگ بدر اور احد کا معرکے کا تذکرہ فرمایا. جنگ بدر کیا ہے؟ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے. مسلمانوں کی تعداد 313، 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور صرف 313 بندوں کے پاس 8 تلواریں ہیں. مقابلے میں 1000 بندہ ہے جو اسلحے سے لیس ہے. ایک طرف سارا کا سارا کفر کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف سارا کا سارا اسلام کھڑا ہوا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور قرآن نے فتح کی 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں. فتح صرف اسلحے کی کثرت اور قوت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایمان اور یقین اور اتباع رسالت اور استقامت ضروری ہے. اللہ کے نام پہ لڑنے کا جذبہ ہو، مرنے کا جذبہ ہو، کٹنے کا جذبہ ہو. اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے ان کو کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اقتدار دوں گا، دنیا پہ غلبہ دوں گا، تمہاری بادشاہت ہوگی، کفر تمہارے قدموں میں ہوگا. کب؟ اگر تم نے ایمان والے اپنے آپ کو ثابت کر دیا. اور 313 نے ایمان والا اپنے آپ کو ثابت کیا، اللہ نے 1000 لوگوں کو ناکو چنے چبوا دیے. یہ ایمان کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جنگ احد کا معرکہ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ بدر میں شکست کے بعد کفار کے دل میں بدلے کی چاہت تھی. چنانچہ قریش کا لشکر جو کفار پہ مبنی تھا 3000 شاہ سوار تھے، 3000 جنگجو تھے، اور مسلمانوں کا لشکر 1000 پہ مشتمل تھا. 300 منافق علیحدہ ہو گئے، پھر 700 خالص مسلمان بچ گئے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی جسے جبل الرماد کہا جاتا ہے اس کے اوپر مقرر فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بھی ارشاد فرمائی، ایک وصیت کی کہ ہم جیتیں یا ہاریں، ہماری لاشوں کو پرندے کیوں نہ نوچیں، جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا. اللہ کی شان. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار بھاگے. جب مسلمان جنگ کا سامان اکٹھا کرنے لگے تو ان 50 بندوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، ابھی ہماری یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی اتر آئے. صرف 10 بندے وہاں پہ ٹھہرے رہے کہ ہمیں حضور نے حکم دیا نہیں اترنا. 40 بندے کہتے ہیں جنگ جیت چکے ہیں، ابھی ہماری یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیچے اتر آئے. تو خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ فلاں درہ خالی ہے، جہاں سے حملہ کیا جائے تو مسلمانوں کو شکست ہو سکتی ہے. تو خالد بن ولید نے پلٹ کے وہاں سے حملہ کیا، ان 10 کو شہید کیا. مسلمان آگے اور پیچھے سے خالد بن ولید نے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. 70 مسلمان شہید ہوئے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے. اس میں پیغام دیا جا رہا ہے اگر امت کا چنا ہوا طبقہ یعنی صحابہ پیغمبر کی اطاعت میں چوک کریں گے، تھوڑی سی لغزش ہوگی ان سے، تو انہیں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. خمیازہ کیا بھگتا؟ 70 بندے شہید، حضور کے چچا شہید، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، یہاں تک خبر مشہور ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے. ایک چھوٹی سی چوک ہوئی ہے صحابہ سے کہ ادھر ٹھہرنے کی بجائے واپس میدان میں آ گئے تو 70 بندے شہید ہو گئے. آج امت مسلمہ کتنی پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہے.
تو یہ ہم نمازیں پڑھ کے دعائیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کفر سے مقابلہ کر لیں گے؟ میرے بھائیو تصور بھی نہ کریں، تصور بھی نہ کریں۔ جب تک ہر بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں نہیں ڈھلے گا، یہ بندہ کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بندہ کفر کا عجیب ماحول ہے ہمارے معاشرے کا، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، فجر اٹھتے ہی سارے لوگوں کے سٹیٹس اسلامیات سے بھر جاتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا موبائل تو مومن ہے، لیکن اندر دل کے ایمان کی جو شمع ہے وہ بہت بجھی ہوئی ہے، بجھی ہوئی۔ اس جنگ احد کے واقعوں کے لے کے، جس میں بعض صحابہ بھی میدان سے سائڈ پہ ہوئے، بعض لوگ صحابہ پہ زبان درازی کرتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں، انہی آیات میں اللہ نے فرما دیا عفا اللہ عنکم، اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کی اس آیت کے نازل کرنے کے بعد کسی بندے کو کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کے معاملے میں کوئی بات کرے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے شہداء کا مقام بیان فرمایا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور حضرت عمر کی دعا ہے، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما اور میری قبر مدینہ طیبہ میں بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہود انبیاء کے بھی گستاخ ہیں اور یہود اللہ کے بھی گستاخ ہیں، کہ جب انہوں نے یہ بات کہی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی کہنے لگے کہ مسلمانوں کو اللہ تو غریب ہے، ہر وقت پیسے خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، ہر وقت یہ غربت کی بات کرتا ہے، ہر وقت اپنے نام پہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو جس آدمی نے یہ بات کہی تو حضرت ابوبکر نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور ان کی شان میں اللہ جل جلالہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، اے میرے محبوب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کی پر رونق زندگی، مال کی ریل پیل، چمکتی دمکتی گاڑیاں اور آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، چند دن کا سامان ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جانا ہے۔ 2023 فیصل مسجد میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، 3023 آئے گا، مجھ سمیت آپ سمیت یہاں پہ کوئی بھی نہ ہوگا، ہم سب بھول بھلیاں ہو چکے ہوں گے، مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے دنیا کا پیسہ جتنا بھی بڑھ جائے، دنیا کی عزت جتنی بھی بڑھ جائے، آپ کا سٹیٹس جتنا مرضی اپ گریڈ ہو جائے، ایک نہ ایک دن آپ کے اوپر میت کا لیبل لگے گا، مولوی صاحب کے اوپر میت کا لیبل لگے گا۔ اس وجہ سے اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے مسلمانوں کو 4 نصیحتیں کی ہیں۔ اگر دنیا میں عروج چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو ان 4 چیزوں کو اپناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں ایمان والی اور تقوی والی زندگی اختیار کرو، زبانی اعتبار سے نہیں، عملی اعتبار سے۔ دوسری چیز صبر کرو، حالات جیسے بھی ہوں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، ڈٹنا ہے۔ آج بھی کفر کی یلغار ہے ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن اور ہماری مشرقی روایات کے اوپر۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم نے دریا کے مخالف رخ پہ نہیں چلنا، بلکہ دریا کے دھارے کو موڑنے کا وقت ہے۔ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اپنے ذہنی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ آپ اور مجھے کامل یقین ہونا چاہیے کہ کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ نے جوڑ دی ہے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمع رہو، جغرافیائی سرحد ہو جس طرح ہماری پاکستان کی باؤنڈری ہے، یا نظریاتی سرحد ہو، تو ہم نے ہر معاملے میں جلنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اقتدار دنیا کا تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ اس سورت میں خاندانی معاملات پر تفصیل سے بات کی گئی ہے، کیونکہ مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا کردار ہے، اس لیے اس میں عورتوں کی تفصیلی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن میں کوئی صورت بھی الرجال کے نام پہ موجود نہیں ہے کہ مردوں کے احکامات۔ اللہ نے عورتوں کو عزت دی، عورتوں کے نام پہ صورت نازل فرمائی۔ تو پھر یہ 8 مارچ کے دن یہ جو شور اور غل ہوتا ہے، یہ جو کچھ عجیب اور غریب قسم کی خواتین جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ صورت پڑھیں کہ اسلام سے پہلے ان کی کوئی عزت نہیں تھی، نہ تو گھر میں نہ بازار میں۔ ان کو ایک ٹیشو پیپر کی حیثیت حاصل تھی، ان کو ایک سگریٹ کی حیثیت
حاصل تھی جو پی جاتی اور پھینک دی جاتی۔ اسلام نے اس کو چار دیواری دے کے گھر میں عزت دی، اس کو حکم دیا کہ پردے کے بغیر باہر نہیں نکلنا، اس کو حکم دیا کہ تمہارا نکاح عزت کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں کیا جائے گا، اس کے بارے میں حکم کیا گیا جب تمہارا خامد فوت ہوگا تو اس کی وراثت تمہیں ملے گی، تم گھر سے رخصت ہوگی باپ کے، تمہارا باپ فوت ہوگا اس کی وراثت میں تجھے حصہ دیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری عزتیں اسلام نے عورت کو دی۔ مغرب کے اندر کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک عورت کو اتنی عزت دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں محمد اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کی اتنی عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے کہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، ان کے بچے یتیم ہوئے، تو اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اے لوگوں مرنے والے بچے یتیم ہیں، باپ کی میراث میں سے ان کا بھی حق ہے، لیکن کم عمری کی وجہ سے مال ان کے سپرد نہیں کرنا، بلکہ ان کے سرپرست جو ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں وغیرہ، ان کے سپرد کرو۔ پھر اللہ نے جن کے مال سپرد کیا جائے گا ان کے بارے میں ہدایت جاری فرمائی کہ بچے جب بالغ ہو جائیں ان کا مال امانت داری کے ساتھ انہیں دے دو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی بددیانتی نہ کرو، یعنی اچھا مال خود رکھو اور گھٹیا مال انہیں دے دو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی خود کے لیے یعنی ذاتی استعمال میں بھی یتیموں کا مال نہ لے کے آؤ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اسلام میں 4 نکاح کی اجازت ہے، 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو یہ مسلمانوں کی بے عقلی کم ہمتی ہے کہ انہوں نے زنا کو تو پروموٹ کر دیا۔ زنا آپ کو 200-300 روپے میں محلے میں مل جائے گا، بازاروں میں بڑے شہروں میں چلے جائیں، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، میری بات کی تصدیق کریں گے۔ اور نکاح کو جہیز کی لعنت کے ساتھ اتنا دور کر دیا اور اتنا تنگ کر دیا کہ غریب آدمی اپنی بیٹی کا شادی کا تصور کرتا تو کانپتا ہے کہ میں جہیز کیسے اکٹھا کروں گا۔ یہ 300-400 بندوں کا میلہ آئے گا جس کو بارات کا نام دیا جاتا ہے، جس میں اسلام کا کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے، ان کو کھانا میں کیسے کھلاؤں گا؟ اور داڑھی والی، ٹوپی والے، پگڑے والے جا کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل ان روایات کو ختم کرنا ہے۔ آپ ہمت کریں، آپ ہمت کریں، اپنے بیٹوں سے ہمت کروائیں کہ ہم نے جہیز نہیں لینا، ہم نے بارات نہیں لے کے جانی، بس 8-10 بندے جائیں گے، سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹی کو بیاہ کے لے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے میراث کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ جب والد فوت ہو جائے تو اس کی اولاد کو کتنا حصہ ملے گا۔ اور اس کے بعد عربوں کی جاہلی اصول کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ اکبر، کہ عرب کہتے تھے کہ ہم لڑکی کو کیسے مال دیں، نہ یہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتی ہے، نہ یہ تلوار اٹھا سکتی ہے، نہ یہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی اور باپ کے حق میں، باپ کی میراث میں اس کا حق اللہ نے مقرر کر دیا۔ اور پارے کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے محرمات کا ذکر فرمایا کہ کن سے نکاح کرنا جائز ہے، کن سے نکاح کرنا نہیں جائز۔ اس میں خونی رشتے ہیں، دودھ پینے سے جو رضاعت والے رشتے شامل ہوتے ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، اور شادی کرنے سے جو سسرالی رشتے بنتے ہیں، ساس ہے، سالی ہے، ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میرے بھائیو شادی کا موضوع ہے، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن ان معاملات میں اپنے آپ کو ہمت کریں، اپنے آپ کو ڈٹائیں، بچوں کو ثابت قدم رکھیں کہ ہم نے شادی سنت کے مطابق کرنی ہے، انشاءاللہ شادی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق